درد دل سے ایک گھمبیر معاشرتی مسئلے کے حوالے سے پھر سے توجہ دلانا مقصود ہے۔ بعض ہمارے وہ احباب کی جو عدالتی کارروائیوں کا علم رکھتے ہیں یا ان کا تذکرہ کرتے ہیں، بڑی افسوسناک صورتحال ہے کہ اب بتایا جا رہا ہے کہ طلاق کی تعداد تو بہت ہی بڑھ گئی تھی ہمارے معاشرے میں، بڑھی ہوئی ہے، اب تو خلا کے کیسز بھی بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ بہت سارے عوامل کار فرما ہوں گے اور ان پر کلام بھی ہوتا اور ہونا بھی چاہیے۔ ہم تو دینی پیراڈائم میں دینی رہنمائی جو ہمیں میسر ہے اس کے تعلق سے درد دل کے ساتھ کچھ گزارشات رکھنا چاہیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا کلام بیان فرماتا ہے شوہر اور بیوی کے قرب کے لیے لفظ لباس کو۔ قرآن فرماتا ہے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 187 میں ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ بیویاں تم شوہروں کے لیے لباس اور تم شوہر ان بیویوں کے لیے لباس۔ اللہ اتنا قرب شوہر اور بیوی میں دیکھنا چاہتا ہے۔ انتہائی ادب سے عرض کروں، آج جب نکاح کے مواقع آتے ہیں، الگ سے ہم باتیں کر چکے اور کرتے رہیں گے، اس کے اخراجات و فضولیات جو کچھ ہے وہ اپنی جگہ، لیکن ساری باتوں پر توجہ ہوتی ہے۔ فرنیچر بہترین ہونا چاہیے اور گھر بڑا خوبصورت ہونا چاہیے اور اس کا ڈیکوریشن بڑا زبردست ہونا چاہیے، کھانے کے آئٹمز بڑے زبردست ہونے چاہیے اور ایسا فنکشن ہو کہ کسی کا بھی نہ ہو، سارے اس کی فکر کرتے ہیں۔ اللہ کا نام لے کر ہی مسلمان نکاح کرتا ہے۔ یہ بھی تو معلوم کرو یار بھائی، اللہ نکاح کے موقع پر اور اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نکاح کے موقع پر کیا رہنمائی دیتے ہیں۔ تمہارا زندگی بھر کا بندھن بن گیا تو اب شوہر کے لیے کیا رہنمائی اور بیوی کی کے لیے کیا رہنمائی ہے، اور بار بار جو اللہ قرآن میں خاندانی زندگی کے بارے میں رہنمائی عطا فرماتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے وہ ہے اتقوا اللہ اتقوا اللہ اتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ ہے جو قرآن حکیم بار بار رہنمائی دیتا ہے۔ میں عرض کر رہا تھا اللہ اتنا قرب دیکھنا چاہتا ہے، میرے اس وجود سے سب سے قریب تریش ہے یہ میرا لباس ہے، اللہ یہ قرب دیکھنا چاہتا ہے۔ اور شیطان کیا چاہتا ہے؟ مسلم شریف کی روایت ہے اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا کہ شیطان روزانہ اپنا دربار لگاتا ہے اور اس کے چیلے ایجنٹس آ کر اپنی کارگزاری بتاتے ہیں، پرفارمنس بتاتے ہیں، ہم نے یہ پرفارم کیا، یہ کیا، یہ سب کچھ کیا۔ کوئی شیطان کہتا ہے ٹھیک ہے، کسی نے کہا میں نے فلاں کو برائی پہ لگا دیا، کسی نے کہا میں نے فلاں کو نیکی سے ہٹا دیا، وہ کہتا ہے بالکل ٹھیک ہے لگے رہو۔ ایک آ کر کہتا ہے کہ میں نے شوہر اور بیوی میں جدائی ڈالی۔ یہ جدائی ناچاقی سے شروع ہو کر طلاق اور خلا تک پہنچ کر تباہی تک جاتی ہے۔ وہ آگے کہتا ہے میں نے آج شوہر بیوی میں جدائی ڈال دی، تو شیطان کھڑا ہوتا ہے اور اس کو سینے سے لگاتا ہے اور کہتا ہے کہ تو نے میری جانشینی کا حق ادا کیا ہے، تو اصل میں جو ہے میرا جانشین۔ یہ ہے جو مسلم شریف کی روایت میں ذکر آتا ہے۔ کہاں ان باتوں کا بیان، کہاں ان باتوں کا لحاظ، کہاں ان باتوں کا خیال۔ کوئی کہتا ہم کسی سے کم نہیں، لڑکی کے بھائی بھی کہتے ہیں ہم نے چوڑیاں نہیں پہن رکھی، اور لڑکے والے شوہر کے خاندان والے بھی کہتے ہیں ہماری بھی ناک کا مسئلہ ہے۔ یہ ساری چیزیں یاد رہتی ہیں۔ اللہ کا خوف دل میں نہیں ہے، اللہ کے سامنے پیشی اس کا یقین نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہونا کیا یہ یاد نہیں ہے۔ بہت سارے عوامل ہیں، زیادہ پڑھی لکھی لڑکی کو کم پڑھے لکھے لڑکے کے حوالے کر دیا، زیادہ پڑھے لکھے لڑکے کو کم پڑھی لکھی لڑکی مل گئی، زیادہ مالدار گھرانے کی لڑکی کم مالدار گھرانے کے گھر میں چلی گئی۔ دیکھ لینا چاہیے، کف یعنی برابری کو بھی دیکھ لیا جائے۔ فقہ حنفی میں اہل احناف نے بھی اس کو تفصیل سے بیان کیا، دیگر فقہاء نے بھی بیان کیا، وہ بات اپنی جگہ۔ لیکن بھائی جب اللہ کا نام لے کر رشتہ طے ہو گیا تو اللہ کا نام جب تم درمیان میں لائے ہو، ہم اور آپ درمیان میں لائے ہیں، اللہ کے نام کی لاج رکھو۔ ہاں دین نے انتہائی ناپسند قرار دیا طلاق کے معاملے کو، اور انتہائی کوئی کیفیت آ جائے، پوائنٹ آف نو ریٹرن آ جائے تو دین فطرت ہے، تب وہ طلاق کا معاملہ، وہ خلا کا معاملہ دیکھا سوچا جا سکتا ہے۔ آج تو 3 مہینے شادی کے ہوا نہیں طلاق ہو رہی ہے، شادی ہوئی ہے رخصتی نہیں ہوئی، نکاح ہوا ہے رخصتی نہیں ہوئی ہے، خلا کی باتیں چل رہی ہیں۔ ارے اللہ کے بندو، یہ جلد بازی کا معاملہ، شیطان کا کھیل ختم کرو خدا کے واسطے۔ گھر کے بڑوں کو بھی سمجھنا چاہیے، شوہر بیوی کو بھی سمجھنا چاہیے۔ اللہ کا خوف دل میں اگر نہیں ہوگا، آخرت کی جواب دہی کا احساس نہیں ہوگا تو گھرانے تباہ ہوں گے۔ کچھ زنا کے راستے پہ جا رہے معاذ اللہ، جن کو خیال ہی نہیں ہو تو شادی کیا کرتے، وہ تو نکاح ہی نہیں کرتے، شادی بھی نہیں کرتے، زنا میں جاتے ہیں۔ لیکن تم نے اللہ کا نام لے کر نکاح کیا ہے۔ اللہ کے بندو غور و فکر کرو۔ شوہر ہے تو بھائی تو بڑا بنایا گیا،
مرد کو بڑا بنایا گیا، قوام بنایا گیا، وہ بڑے پن کا ثبوت پیش کرے۔ تحمل کہاں چلا گیا؟ درگزر کہاں چلی گئی؟ معافی تلافی کہاں چلی گئی؟ ارے معاف کر دینا کہاں چلا گیا؟ بیوی اگر ہے تو اس کو بھی تابعداری کرنے کو کہا گیا شوہر کی، ارے تھوڑا جھیلو، برداشت کرو۔ بڑا مقصد جوڑے رہنے کا اور جڑے رہنے کا اور جوڑے رکھنے کا سامنے ہوگا تو تحمل، برداشت، عفو، درگزر، معافی تلافی، اس سے ہم اپنے گھرانوں کو گھر بچیں گے تو معاشرے بچیں گے، اور گھر اگر برباد ہوں گے تو معاشرے گندگی کا ڈھیر بھی بنتے ہیں اور معاشرے بربادی کا ڈھیر بھی بنتے ہیں۔ پھر کوئی اولڈ ہاؤسز میں پڑا ہوتا ہے جس کو ہم نرسنگ ہوم کہہ رہے ہیں، اور زندگیاں برباد ہو رہی۔ اللہ کا خوف رکھیں، اللہ کا خوف رکھیں، اللہ کا خوف رکھیں۔ اللہ میرے آپ کے ہمارے گھرانوں کی حفاظت فرمائے، اور توڑنے والا نہیں جوڑنے والا بنائے، اور برباد کرنے والا نہیں سنوارنے والا مجھے اور آپ کو ہم سب کو بنائے۔ خدا را ان باتوں پر ہم غور کریں، اپنے گھرانوں کو بچائیں، خدا را اپنے بچوں کی تربیت کریں، بچیوں کی تربیت کریں، بڑے اپنا کردار ادا کریں، شوہر بیوی جو بن چکے ہیں وہ بھی اللہ کو سب سے بڑا مان کر، اس کا خیال دل میں رکھ کر، اس کے سامنے جواب دہی کا احساس دل میں رکھ کر معاملات کو چلائیں گے، اللہ جوڑ عطا فرمائے گا۔ اللہ ہمارے گھرانوں کو محفوظ رکھے۔ www.darsequran.com